غریب کی بیٹی کو تانا دے دے کر زندگی حرام کرنے والی عورتیں کہتی تیرے باپ نے کچھ دیا نہیں، اور وہ پھر روتی ہے اور کہتی ہے میرا باپ مزدور ہے، جاتی بھی نہیں پٹی بھی ہے، کہیں نہیں جاتی۔ ظلم کرتے ہو اور کہتے ہو یہ آفتیں کیوں آ رہی ہیں؟ میری طرف دیکھو بھائی، ادھر دیکھو، دیکھو آپ کو میری طرف دیکھنا ہے۔ آپ کو پتا ہے میں سید ہوں، مگر پھر بھی کہہ رہا ہوں اس پوری محفل میں اگر کوئی نوجوان یہ وعدہ کرے کہ میں جب شادی کروں گا تو بغیر جہیز کے کروں گا، اور اس سے جب کوئی پوچھے کیوں، میں اس کا ہاتھ چوم لوں گا، اس پوری محفل میں اس کا ماتھا چوم لوں گا۔ اگر کوئی بچہ ایسا ہو جو یہ اعلان کرے کہ میں جب شادی کروں گا تو بنا جہیز کے، بغیر کسی تام جھام کے، بنا ایک کپ چائے کے کروں گا، جب کوئی اس سے پوچھے کیوں، کہ اس وجہ سے مجھے جہیز نہیں چاہیے، مجھے میرے امام کا یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کیا پیچھے دیکھ رہے ہو؟ ادھر دیکھو بھائی۔ اچھا وہ سبحان اللہ، آج جو بھی کھڑا ہو رہا ہے سبحان اللہ، اور بھی کوئی نوجوان ہو تو کھڑے ہو کے دیکھے کہ شادی کرے گا تو بغیر جہیز کے۔ ادھر دیکھو، زور سے بولو سبحان اللہ، بس بیٹھ جاؤ، نیچے ہاتھ کرو۔ مجاہد اسلام ہے یہ، آج کے زمانے کے یہ لوگ ہیں، اگر ان کی نیت سچی ہے تو اللہ انہیں قبول ضرور کرے گا بے شک۔ اور یاد رکھو کار تو مل جاتی ہے مگر پیٹرول نہیں پڑوایا جاتا، یاد رکھنا، ہاں یاد رکھنا۔ بڑے بڑے دیکھے ہیں میں نے بھیکاریوں کو، حاجی جی بن گیا حاجی جی، تو کہے کا حاجی ہے بدبخت، کعبے کے کیسے چکر لگائے تھے تو آج بھی پیسے کے چکر میں ہے، بیٹے کو بیچ رہا ہے، جاہل، دماغ خراب ہے تیرا، اس بات کو کہے کا حاجی ہے، تو پاجی ہے، حاجی نہیں ہے۔ حاجی تو وہ ہے بعد میں، وہی جب لڑکے نکالتی ہے نا حاجی جی کو، نکلو حاجی جی باہر، تو اب حاجی جی بڑے پریشان، اس کو کہتی ہے تو نے ہی تو میرے ساتھ کیا تھا یہ، تو بیٹی بنا کے نہیں لایا تھا، تو تجارت کر کے لایا تھا، میرے باپ کی تو نے زمین بکوائی تھی، تو نے میرے باپ کو رلایا تھا، تو نے میرے باپ کو رلایا ہے، میں تجھے رلاؤں گی، تجھ سے بدلہ لوں گی۔ اور حاجی جی اپنی دنیا آخرت سنوارنا چاہتا ہے تو دلہن کی تجارت مت کر، بیٹی بنا کے لے گیا، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ سبحان۔ دل لگ رہا آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا؟ زور سے بولو، مسکرا کے بولو، ارے دل لگا کے بولو، ادھر دیکھو دل لگا کے بولو، دل لگ رہا ہے نہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر آیا، ارے میری طرف دیکھو بھائی، ارے میری طرف دیکھو، ہو سکتا ہے پھر ہم آپ سے نہ ملاقات کریں، پہلے کہہ دیا ہے۔ دل ایسی کچھ باتیں سن لو، ایسی کچھ کر لو کہ اگر یہی سن کے اور کر کے چلے جائیں تو اللہ ہمیں بخش دے۔ زندگی زیادہ لمبی نہیں۔ میری طرف دیکھو، حضرت علی کہاں گئے اپنے؟ فرماتے میری بیوی نے دروازہ کھولا، یہ جہیز نہیں دیتے آپ؟ کون سا جہیز جو حضور نے اپنی بیٹی کو دیا؟ جیسے مولا علی فرماتے میں اپنے گھر آیا، میری بیوی نے مجھے مسکرا کے سلام کر دیا، سبحان اللہ۔ یہ پہلا جہیز ہے۔ اپنی بیٹی کو دے دو، انشاءاللہ طلاقیں نہیں ہوں گی، انشاءاللہ تمہارے فیصلے کچہریوں میں نہیں ہوں گے، انشاءاللہ تم تھانے میں نہیں جاؤ گے، انشاءاللہ تمہاری عزتیں بڑی رہیں گی، لڑکی والے کی بھی اور لڑکی والے کی بھی، کہ جب شادی کا وقت آئے تو باپ اپنی بیٹی سے کہے اے میری بیٹی اپنے شوہر کا خیال رکھنا، یہی جہیز میرے نبی نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ فرمایا تھا اے میری بیٹی فاطمہ جب شوہر گھر میں آئے تو مسکرا کے سلام کر دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شوہر گھر میں آئے تو مسکرا کے سلام کرنا۔ اب بیوی مسکرا کے سلام تو کرتی نہیں، بلکہ اس کی مسکراہٹ تو شادیوں میں، پارٹیوں میں، اپنا آدمی جب آیا نا دیکھیں آپ تو وہی بغیر دھلا ہوا منہ، وہی بیکار سے کپڑے، اور جب وہ آیا ہے تو اور جھگڑا ہوا ہے، اور جب پارٹی میں گئی ہیں، شادی میں گئی ہیں تو میک اپ کر کے گئی ہیں۔ اب انہیں بتاؤ کہ تم میں دلچسپی کون لے گا؟ جس کو میک اپ کر کے دکھاتی ہو وہی تو لے گا نا، تو وہ تو آدمی تمہارا دلچسپی لے گا نہیں، کیونکہ اسے تو تم وہی منہ دکھاتی ہو۔ حالانکہ میک اپ کرنا ثواب ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر عورت اپنے مرد کے لیے میک اپ کرے اور جب میک اپ گھر میں آئے شوہر کہ میرا آدمی مجھے دیکھے گا تو وہ برائیوں سے بچے گا، دوسری طرف ذہن نہیں جائے گا۔ فرماتے اس نیت سے اگر وہ کرے تو اتنی مرتبہ وہ آئینہ
مدینہ دیکھے گی اللہ اتنے ہی صدقے کا ثواب عطا فرمائے. زور سے بولو اتنی. اب عورتیں اپنے آدمی کے لیے تو دکھاتی نہیں چہرہ اور دوسرے لوگوں کے لیے سچ کے بن کے دکھاتی ہے. یہی جھگڑے کا حال ہے, یہی برائی کا حال ہے. میری بہنیں, میری بیٹیاں اپنے آدمیوں کے لیے یہ سجے تیار ہوا کرے. مولا علی فرماتے میں اپنے گھر گیا, میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا حال ہے, کچھ پریشان لگتی ہیں آپ بھی اپنی بیویوں سے پوچھ لیا کیجئے, اپنی بیویوں سے محبت کیجئے, ان سے محبت کیجئے, رواداری کیجئے, ان سے محبت کیجئے, تبھی تو محبت کریں گی. اب آپ بھی بڑے پریشان ہیں, ادھر عورتیں بھی پریشان ہیں, دونوں کی بڑی بری حرکتیں ہیں کہ یہ اس کے لیے وہ نہیں کرتی جو اس کو کرنا چاہیے تھا, اور یہ مرد اس کے ساتھ وہ نہیں کرتا. اب میری توجہ کرو اور غور کرو. مولا علی نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا ہے؟ فرماتے میرے بچے بیمار ہیں دونوں اور ان کو شفا نہیں ہو رہی ہے, دوائیاں بھی کھلا دی. تو حضرت علی نے کہا آؤ دعا مانگتے ہیں. اللہ اکبر, ذرا غور تو کرو. علی نے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے, میں 3 روزے رکھوں گا, اے اللہ اس کے شکر میں 3 روزے رکھوں گا. اب سیدہ فاطمہ الزہرا آمین کہہ رہی ہیں. دعا کس کے لیے ہو رہی ہے؟ حسن حسین کے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, اگر دعا کرنے والا علی ولیوں کا سردار ہو اور آمین کہنے والی حضور کی بیٹی ہو, ذرا زور سے تو بولو, تو دعا کے قبول نہیں ہوگی. حضور کی بیٹی نے دعا کی, مولا علی نے دعا کی, بچے شفا پا گئے. ہم تو نہیں جاتے, ہمیں کوئی پرابلم پریشانی ہو تو کبھی اس میاں کے پاس کبھی اس میاں کے پاس. عورتوں کو دیکھو, ہماری کتنی اہل سنت میں ایسی جاہل عورتیں ہیں, کبھی اس مزار پہ جائیں گی, کبھی اس مزار پہ جائیں گی, کبھی اس کا تعویذ باندھیں گی, کبھی اس کا تعویذ باندھیں گی. اب ذرا غور کرو, مدینے میں اپنے نبی پاک کے گھر سے پوچھتا ہوں, اے نبی پاک کی بیٹی, آپ کو جب کوئی پرابلم, کوئی پریشانی, کوئی حاجت ہوتی تھی تو آپ کہاں تشریف لے جاتی تھی؟ تو مدینے سے آواز آ رہی ہے, نبی کی بیٹی کہیں نہیں جاتی تھی بلکہ اپنے گھر میں مصلی بچھاتی تھی. تو کبھی جنت سے کپڑے آیا کرتے تھے, کبھی جوڑے آیا کرتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. بھائی یہ ڈرون, ذرا ڈرون کو لوگ دیکھ رہے ہیں, اس کو رکھ لیں آپ, اس کھلونے کو آپ لینڈنگ کرا دیں. بڑی مہربانی آپ کی, زور سے بولیں سبحان اللہ, مسکرا کے بولیں. کیا دعا کی؟ یا اللہ میرے بچوں کو شفا. جلدی بولو یار. علی کیا سکھا رہے ہیں کہ جب یہ اسپتال جانے کا موقع ہو نا تو تھوڑی دعا بھی کر لینا, ہے نا, کچھ صدقہ بھی دے دینا. رپورٹ کرانے سے پہلے چاہتے ہو نارمل آئے تو کسی غریب کو کچھ پیسے دے کے آنا, کسی غریب کو کچھ 1-2 ہزار دے کے جانا. رپورٹ اگر تیری 10,000 کی ہو تو یہ میری بات تجربہ کر کے دیکھنا کہ جب کسی غریب رپورٹ کرانے جاؤ تو جس کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو اس کو ذرا مسکرانے پہ مجبور کر دینا, کچھ پیسے دینا. میرا ایمان کہتا ہے میرے بھائی, اللہ تجھے بڑی شفائیں دے گا, تیری رپورٹ خراب نہیں آئے گی, چونکہ جو غریبوں کے دل کو خوش کرتا ہے اللہ اس کو لمبی عمر عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محبتیں پھیلاؤ. اسلام محبت کی تعلیم دیتا ہے, اسلام جھگڑا کرنے کی تعلیم نہیں دیتا. مولا علی نے دعا کی, اللہ میرے بچوں کو شفا عطا کر دے. اللہ کا کرم ہوا, دونوں بچے, اور صبح کو سیری, روزہ شروع. ادھر دیکھو روزہ, ایک ہمارے علماء تشریف رکھتے ہیں, ان سے بھی لوگ پوچھتے ہیں اب مجھے الٹی آ گئی, اب روزہ, ارے بھائی تو نے اتنا کھائی کیوں تھا جو الٹی آ گئی؟ لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ وہ پورے دن ان کو الٹی ڈکاریں آتی ہیں, پتہ ہی نہیں لگتا میں نے روزہ رکھا ہے یا آج میرا پیٹ خراب ہوا ہے. اتنا کچھ تو ایسا لگتا ہے کہ آج کے بعد کھانا ہی نہیں ملے گا, اور ٹائم نہیں گیا اور کھائیں گے, اب آپ 5 منٹ اور جلدی سے. اور یار یہ کوئی بات ہے؟ میرے نبی پاک 3 کھجور کھا کے روزہ رکھتے تھے. کتنے؟ بولو 3 کھجور. اور مولا علی فرماتے ہیں, پوچھا آپ سے اے علی آپ کو کیا پسند ہے؟ فرماتے ہیں مجھے, اے علی آپ کو کیا پسند ہے؟ فرماتے ہیں مجھے جو ہے نا وہ بغیر سحری کا روزہ رکھنا پسند ہے. مولا علی فرماتے ہیں روزہ رکھا, حضور کی بیٹی نے پانی دیا, پانی سے سحری کی ہے. ان کے گھر میں بریڈ نہیں ہے, ان کے گھر میں مکھن نہیں ہے, ان کے گھر میں ڈرائی فروٹ نہیں ہے, ان کے گھر میں جو بھی نہیں ہے, صرف پانی ہے. پانی سے روزہ رکھ لیا. حضرت علی نے روزہ رکھا. روزہ رکھنے کے بعد حضرت علی چلے مزدوری کرنے. اور یہاں کوئی مزدور کا بیٹا بیٹھا ہو یا کوئی مزدور بیٹھا ہو تو ذرا میری بات کان کھول کے سنو. بالکل بھی جب یہاں سے نکلو آج کے بعد ڈھوارچی سے کوئی مزدور تو کالر جھاڑ کے جائے اور تھوڑا پراؤڈ فیل کر کے جائے. کوئی پوچھے کہاں جا رہا ہے, بڑی گھمنڈ اور غرور کے ساتھ چل رہا ہے, کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں اس وجہ سے جا رہا ہوں. ارے تو مزدور ہے, ارے تو کیوں نہ جاؤں؟ مزدوری کرنا میرے نبی کی بھی سنت ہے اور علی کی بھی سنت ہے. اور یہ مت بتانے میں گچکچانا مت, ہیزیٹیشن کا شکار نہ ہونا, کنفیوز نہ ہونا کہ اپنے
फरमाई खिलाई है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाह। ए भाई ए दिल लगा के बोलो। सुभान माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भाई इधर देख, मौला अली पूरे दिन मजदूरी करके आए और शाम को अपने घर में आए हैं सैयदा कायनात को, हुजूर की बेटी को। जरा तवज्जो तो करें, अल्लाह अकबर। मेरा इमाम क्या कहता है? जिसका आंचल न देखा महू महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर नजर हटाओगे तो बात समझ नहीं पाओगे, लिहाजा मुझे ही देखते रहो और बड़ा आपका एहसान होगा। हालांकि आप जिस तरह से सुन रहे हो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप ज्यादा उछल कूद नहीं रहे हो, मगर दिमाग में आपके बातें तो समझ में आ रही ना मेरी। बस मैं वही बात आपसे कहना चाहता हूं। सैयदना मौलाए कायनात फरमाते हैं, मैं अपने घर आया, पूरे दिन मजदूरी करके हुजूर की बेटी ने पहले पानी लेके आई आप कुएं से, उसके बाद आपने फिर चक्की चलाई। ये हुजूर की बेटी, नबी पाक की बेटी, और चक्की चलाने के बाद अल्लाह के रसूल की बेटी ने, सैयदा मखदूमा कायनात ने, सैयदा फातिमा ज़हरा ने रोटियां बनाई। अब इंतजार हो रहा है कोई अजान की आवाज आ जाए तो आज नबी के घर में इफ्तार हो जाए, नबी के घराने में इफ्तार हो जाए। अजान की आवाज तो नहीं आई, बल्कि एक आवाज आई, मैं एक मजदूर हूं, मैं एक यतीम हूं, मेरा बाप जो है ना वो इंतकाल कर चुका है, मेरी माँ भी भूखी है और मैं भी भूखा हूं, क्या हुजूर की बेटी मुझे कुछ अता कर सकती है? अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा ने सबसे पहले अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी रोटी उठाई और एकदम उसी आदमी को दे दी, मौला अली इमाम हसन के हाथ में दे दी। बोले जाओ मेरे बेटे, जा अपनी माँ के बदले का दिया। ये नहीं फरमाया अपने अब्बा के भी बदले का दिया, नहीं नहीं, मौला अली ने फरमाया ले मेरे हिस्से का भी दे के आओ। फिर हजरत इमाम हसन हुसैन बोले जब बाप माँ बाप ऐसा करें तो बेटे भी तो हसन हुसैन है ना, अब्बा लीजिए, हम ये सखावत सिखा रहे हैं, ये लीजिए हमारा खाना भी दे के आइए। अब चारों लोगों ने खाना दे दिया और फिर ये दूसरे दिन की सहरी फिर पानी से की गई। नबीजादों ने, नबी के घर वालों ने, अल्लाह के रसूल की बेटी ने, शहजादी रसूल ने, नबीजादी ने, पैगंबर की बेटी ने खाना फिर दूसरे दिन अल्लाह के रसूल की बेटी ने पानी जो पानी से आपने सहरी की और सहरी करने के बाद अल्लाह के रसूल की बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहरी के लिए उठाया और आपने फिर उठाने के बाद पानी से फिर सहरी की। मौला अली फिर मजदूरी करने के लिए गए, फिर अपने बच्चों का ख्याल करके मजदूरी की, दूसरे दिन का रोजा रख के पानी से, और उसके बाद मौलाए कायनात मौला अली शाम के वक्त में अपने घर फिर आए और फिर सैयदा फातिमा ने चक्की चलाई, फिर रोटी बनाई, फिर खाना तैयार हुआ। फिर इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाएगी तो मैं खाना खा लेंगे, अजान की आवाज आ जाए इफ्तार हो जाए, मगर अजान की आवाज मेरे भाइयों नहीं आई, बल्कि आवाज ये आई, ए पैगंबर की बेटी, ए रसूल की बेटी, मैं मिस्कीन हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या आप मुझे कुछ अता कर सकती हैं? जिसके खुद के बच्चे 2 दिन बगैर सहरी के रोजे से बैठे हो, उस माँ के दिल से पूछो, वो बताएंगी कि खातून जन्नत का दिल कितना बड़ा है। हुजूर की बेटी ने उठाया, मौला अली ने उठाया, इमाम हसन ने उठाया, इमाम हुसैन ने उठाया और दे दिया। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात। मौला अली फरमाते हैं मैं एक दिन अपने घर आया, तवज्जो करो, फरमाते हैं 15 दिन के बाद मैं घर आया, मैंने कहा फातिमा मुझे भूख लगी है, तो कहते हैं उन्होंने पानी दिया। सुने मेरी बहनें, मेरी बेटियां, जिंदगी मुख्तसर है, ये उलमा तशरीफ रखते हैं, कुछ बात सुन लो। अहबाब जमा है मीर, कुछ हाले दिल कह ले, फिर इल्तिफाते दिले दोस्तां रहे न रहे। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां, जिसे तुम हंसी में उड़ा गए, जो सांस से निकली है उस सब ने सुनी है, जो सांस से निकली है वो सब से, जो तार से निकली है वो सब ने सुनी है, जो सांस पे बीती है वो किसको खबर है। अब सुने, मौला अली कहते हैं मैंने कहा फातिमा भूख लगी है, फरमाते हैं उन्होंने जो है ना वो मुझसे पानी दे दिया, मैंने कहा प्यास नहीं लगी थी, सैयदा खाना लाएं, आवाज आई तो अंदर गई, मैंने कहा आवाज खाना लाएं, नहीं आवाज आई, फिर मैंने कहा फातिमा कमरे में खाना लाएं,
کہتے ہیں میں نے کئی بار آواز دی نا تو حضور کی بیٹی اللہ اکبر حضور کی بیٹی کے اندر سے یہ رک جائے گی بارش. اگر آپ لوگ یہاں نہیں اٹھیں گے تبھی رکے گی, اگر اٹھو گے تو نہیں رکے گی. اللہ اپنے محبوب کی اس محفل کو ضرور قبول کرے گا. وہ بڑا ہی روکنے والا ہے, بڑا ہی مہربان ہے. اے کریم اپنے کرم سے روک دے, اے رحیم اپنے رحم سے روک دے. اے سننے والے, اے جاننے والے, اے کرم کرنے والے, تیرے محبوب کے غلام یہاں جمع ہوئے ہیں, ان کے دلوں میں یہ ذکر ہلکا نہ ہو جائے. مالک اس ذکر کی برکتوں سے روک دے, حضور کی بیٹی کے نام نامی اس میں گرامی سے روک دے. مولا روک دے اس بارش کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے کرم سے, اپنے فضل سے, اپنے محبوب کے ان غلاموں پہ کرم کر. یہ آج اکٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس وقت نہیں ہے, تیری بات سننے کے لیے آج آئے ہیں. مالک جمع ہوئے ہیں, ان کو اپنے فضل سے نواز دے, اپنا کرم فرما دے. اے کرم کرنے والے تجھے مدینے کے ذرات کا واسطہ دیتا ہوں. اے کرم کرنے والے اپنے حبیب کی مبارک مبارک زلفوں کا واسطہ تجھ کو کہ تو مالک تھوڑی دیر کے لیے روک دے, اپنے فضل سے روک دے, اپنے کرم سے روک دے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں گیا تو میں نے کمرے میں جا کے دیکھا حضور کی بیٹی رو رہی تھی. میں نے پوچھا اے سیدہ آپ کیوں روتی ہیں, اے خاتون جنت؟ تو وہ عرض کرنے لگی اس وجہ سے کہ میرے شوہر آئے ہیں اور انہوں نے مجھ سے کھانا مانگا ہے, میں کھانا نہیں دے پائی ہوں. کہ کیوں, ایسا کیا ہوا؟ فرمان لگی جب آپ گھر سے گئے تھے گھر میں کئی دن کا فاقہ تھا, آج بھی گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے, ہمارے گھر میں کچھ پکا نہیں ہے. اے علی مجھے شرم آ رہی ہے, میرا شوہر باہر سے آئے ہیں اور میں ان کو کھانا نہیں دے پائی ہوں. اللہ کے رسول کی بیٹی نے جب یہ کہا تو مولا علی نے کہا آپ مجھے بتا دیتی کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا, آج گھر میں کئی دن کا فاقہ ہو گیا ہے, گھر میں کچھ پکا نہیں ہے, گھر میں کچھ پکا نہیں ہے. اللہ اکبر. مولا علی فرماتے ہیں میں نے کہا کہ آپ مجھے بتا دیتی. فرمایا جب اللہ کے رسول نے میرے ابا نے مجھے رخصت کیا تھا تو فرمایا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. مولا علی کہتے ہیں میں بیٹھ گیا رونے, چونکہ مجھے خبر تھی کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا اور فاطمہ میرے دل کے حال کو جانتی تھی. مولا علی فرماتے ہیں میں مزدوری کرنے کے لیے گیا, حضور سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرماتے تیسرا دن ہوا میں مزدوری کرنے کے لیے گیا اور پھر میں جو لے کر کے آیا, نبی پاک کی بیٹی نے پھر کھانا بنایا اور پھر انتظار ہو رہا ہے اذان کی آواز آ جائے, مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی, اے نبی کی بیٹی, اے پیغمبر کی بیٹی, اے رسول کی بیٹی, میں ایک غیر مسلم ہوں, میں مسلمان نہیں ہوں, میں ایک قیدی ہوں, پورے مدینے میں نے بھیک مانگی ہے مگر کہیں مجھے کچھ نہیں ملا. مگر جب میں ابھی موڑ سے گزر رہا تھا تو مجھے اس میں کسی نے کہا کہ جسے کہیں سے کچھ نہیں ملتا اسے حضور کی بیٹی کے در سے مل جاتا ہے, اے پیغمبر کی بیٹی مجھے کچھ عطا کر دیں. حضور کی بیٹی نے کھانا اٹھایا اور سیدہ خاتون جنت نے دے دیا, حسن نے دے دیا, حسین نے دے دیا. تیسرے دن کا کھانا بھی چلا گیا. ایک غیر مسلم بھی حضور کی بیٹی کے در سے خالی ہاتھ نہیں گیا. جب کھانا لے کر کے چلے گئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے مولا علی, نماز کے بعد پانی سے افطار کر کے تو امام حسن حسین بھوک کی وجہ سے کانپ رہے تھے. میرے نبی پاک نے اپنے دونوں نواسوں کو پیار کیا اور فرمایا یار علی تجھے مبارک ہو, تو کھانا تو زمین پہ کھلا رہا تھا مگر تیرے چرچے اللہ آسمان پہ فرما رہا تھا. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. توجہ کرو میرے بھائیو, اللہ کی راہ میں علی کھلائیں مگر 3 دن نہ بھوک, میاں 3 دن تک نہ بھوک, 3 دن تک بھوکے رہیں نہ پیاسے رہیں میاں, مگر یہ 4 دن تک کیوں نہیں ہوا اور یہ 2 دن کا کیوں نہیں بچا؟ تو مدینے سے آواز آ رہی ہے یہ اس وجہ سے کہ حسین کو کربلا کی پریکٹس کرائی جا رہی تھی کہ اے حسین جب کربلا میں تجھے یزید 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھے, ادھر دیکھو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھے تو تو اپنی گردن کٹا دینا, پیاس کی وجہ سے اپنے قدم مت ہلانا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بیٹھو بھائی 2 منٹ کی بات ہے, رک جائے گی بارش. نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت مداح رسول انام شفیع صاحب. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ یقین رکھو اللہ چاہے گا رک جائے گی. میں یقین سے کہہ رہا ہوں اللہ چاہے گا رک جائے گی. مجھے یقین ہے وہ چاہے گا تو روک دے گا. آپ تھوڑی دیر تو رکو, امتحان لیتا ہے. میں کہہ رہا ہوں رک جائے گی, میں کہہ رہا ہوں میرا رب چاہے گا تو رک جائے گی, میں کہہ رہا ہوں رک جائے گی. آپ سمجھو
بے شک سبحان اللہ کہو. بتاؤ اس نے سنا کہ نہیں سنا؟ سنا کہ نہیں سنا؟ تو پھر ادھر ادھر کسی کو نہ پکارو. جب بھی پکارنا ہو اپنے رب کو پکارو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولیے سبحان اللہ بولیے. ابھی آپ نے اپنے رب کو سمجھا کب ہے؟ وہ تو دلوں کی دھڑکنوں سے زیادہ قریب ہے. بے شک. ادھر دیکھو, دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا ہے؟ اب تو نہیں جاؤ گے نا, نہیں تو آؤ گے نا. میری طرف دیکھو, دل لگا کے بولو سبحان اللہ. اچھا مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا, آپ کو احساس تو نہیں ہوا؟ بتاؤ حسین کو کس نے پالا؟ کس نے پالا؟ کس نے پالا؟ جلدی بولو. آؤ سلام کریں اس کے آستانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. واہ 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 سبحان اللہ. اور وہ کون ہے؟ حضور کی بیٹی سیدہ سبحان اللہ. طیبہ طاہرہ, بولو عابدہ زاہدہ سیدہ کائنات خاتون جنت. اب کربلا کا ذکر ہے. تھوڑا سنیں گے کربلا؟ تھوڑا سنیں گے کربلا؟ کربلا سنیں گے تھوڑا سا؟ مجھے لگتا ہے آپ سن لیں گے, چونکہ رب نے بارش جو روک دی. سبحان اللہ. بڑا ہی کریم ہے, بڑا ہی عظیم ہے. اسے کوئی پکارے تو بے شک سنتا ہے. جب وہ یہ کہتا ہے مجھے پکارو, تو پھر آگے کہتا ہے میں سمیع بصیر ہوں, علیم خبیر ہوں. قرآن کا انداز الگ ہے. قرآن سب کے سمجھ میں نہیں آتا. ہاں اس کے آتا ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے. ہاں بس. اب دیکھیں سیدنا مولا علی, قاری صاحب توجہ, ارشاد. امام حسین, دل لگا کے بولو, زور سے بولو یار سبحان اللہ. امام حسین کون ہے آپ کو خبر ہے؟ آپ کو خبر ہے؟ حضرت سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں, ان کو رازدار رسول کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں میری ماں نے, ادھر دیکھو توجہ کرو, قرآن جنگل میں بیٹھ کے کون سے میں پڑھ لیا لوگوں نے, کہاں حدیث پڑھی ہے جو انہیں حضور کا مقام سمجھ نہیں آیا؟ کون سے جنگلوں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں بھائی؟ سنو, صحابی رسول ہیں, حذیفہ کہتے ہیں, زور سے بولو سبحان اللہ. میری ماں نے, صحیح حدیث ہے, میری ماں نے مجھ سے کہا حذیفہ جاؤ میری مغفرت کی حضور سے دعا کراؤ. سبحان اللہ. اے بھائی آواز نہ کرو, میرے کیا دعا کراؤ؟ جلدی بولو یار. میری بخشش کی. تو کہتے ہیں میں چلا گیا تو حضور نماز میں تھے, مجھے موقع. پھر کہتے ہیں اگلی نماز میں گیا, پھر بھی موقع. عشاء کی نماز ہو گئی, موقع. حضور اپنے گھر کو چلنے لگے, میں پیچھے پیچھے. حضور نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا ہے, مگر سرکار نے فرمایا کون؟ حذیفہ, اللہ تیری بھی مغفرت کرے, تیری ماں کی بھی مغفرت کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 ماشاء اللہ. اللہ تجھے بھی بخشے, تیری ماں کو بھی بخشے. وہ کیسا امتی ہے جی ماشاء وہ اللہ. کیسا امتی ہے جو یہ کہتا ہے بدبخت, اس کی بات کر رہا ہوں. اور وہ اپنے بچوں کو کس نبی پہ ایمان لانے کی بات کرتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ جو مشین ہے جس سے سونوگرافی ہوتی ہے اور جس سے یہ جانچ ہوتی ہے کہ اندر بیٹا ہے یا بیٹی ہے, یہ مشین بتا سکتی ہے اس کو. یہ جو جانتا ہے کہ جس کو یہ جانتا ہے کہ یہ جو کیمرہ ہے یہ بتا سکتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے. اور جو یہ کہتا ہے اور جو یہ جس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ جو الٹرا ساؤنڈ ہے یہ بتا سکتا ہے کہ اندر بیٹی ہے یا بیٹا, اور وہ نبی کے بارے میں یہ بات کرتا ہے, حضور کو کچھ خبر نہیں. اور یار حضور کو وہ خبر ہے جو اللہ نے کسی کو خبر نہیں دی. غیب تو ہو ہی نہیں سکتا جو بندوں پہ کبھی کھل جائے, اور یہ ایک بیسک بات ہے, اس کا جواب پوری دنیا نہ تو لا پائی ہے نہ لا پائے گی. سنو ایک بتا رہا ہوں, غیب اس کو کہتے ہیں جو کبھی انسان جان ہی نہ سکے. تو زمانے کے اعتبار سے لوگوں پہ ظاہر ہو جائے, خدا کی قسم وہ غیب ہو نہیں سکتا. بتاؤ وہ غیب ہو سکتا ہے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو چاند ہے یہ 1.25 لاکھ میل دور ہے, تو ان کو خبر ہو گئی تو یہ غیب ہے. بتاؤ مجھے بتاؤ یہ غیب ہے؟ خدا کی قسم غیب جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے, اور اللہ کو میرے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ما زاغ البصر وما طغى. کہ جب میرے محبوب نے اللہ کے محبوب نے جب اللہ کو دیکھا تو کتنے قریب سے دیکھا, ذرا غور تو کرو. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اللہ میرا امام بولا اور کوئی غیب کیا
تم پہ نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. میرے نبی پاک نے فرمایا حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش کرے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور تیری ماں کو بھی بخشش. سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان میں اس کی بخشش کی، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں اور بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل میرے بھائی سنت. میرے دوست، پھر حذیفہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا سنو حذیفہ، آج ایک فرشتہ آیا، اس سے پہلے وہ کبھی فرشتہ، اور اس نے آ کے مجھے پیغام پہنچایا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردارہ بنایا ہے اور آپ کے نواسے حسن حسین کو جنتی جوانوں کا سردار. بے شک بے شک. سبحان اللہ. دل لگا کے ذرا بولو، ذرا مسکرا کے بولو. اب بتاؤ، یزید نے کہا میری بیعت کر لیں حسین. کیا کر لیں؟ شراب پیتا تھا، حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا شراب پیتے ہوئے. اور کوئی بگڑا ہوا آدمی اگر طاقت میں آ جائے تو بڑے فتنے پھیلا دیتا ہے. پھر جی کیا بات. اگر کوئی بگڑا ہوا آدمی کو تھوڑا سا پاور مل جائے تو بغیر گارڈ کے کہیں جاتا تھوڑی ہے. آج کل لوگ بڑے بے وقوف ہیں. ہاں، وہ سمجھتے ہیں عزت ملے گی 4-5 آدمی آگے پیچھے رکھ لو. مولا علی نے کبھی اپنا محافظ رکھا ہی نہیں. کسی نے پوچھا آپ کوئی حفاظت کرنے والا کیوں نہیں رکھتے؟ فرمایا موت تو خود حفاظت کرتی ہے جب تک اس کا وقت نہیں ہوتا. بہت اچھا. آج کل بی آئی پی کلچر ہے، معاذ اللہ، بی آئی پی کلچر مسلمانوں میں. دنیا کا اتنا بڑا بی آئی پی اس کے بعد نہیں گزرا جتنا بڑا بی آئی پی عمر فاروق اعظم تھے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. مگر عمر کو رات کو نیند آتی تھی، ایسی نیند آتی تھی کہ پتھر پہ سر رکھ کے سو گئے. جی بے اور شک. آج کل پولیٹیشین بیچارے اے سیوں میں کربٹیں بدل رہے ہیں مگر نیند نہیں آ رہی. چونکہ انصاف کر کے اگر سو تو پتھر پہ بھی نیند آ جائے گی. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. وہ جو ہے کہ نہیں، بہت اچھا. دل لگا کے بولو. امام حسین سے کہا اس نے کہ حسین نماز پڑھائے، مجھے کوئی پرابلم نہیں، حسین مسجد نبی میں رہے مگر میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. جب عبید اللہ اس نے جب بلایا ولید نے امام حسین کو، آپ ایسا کریں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، تو امام حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. نہیں، معلوم کیا فرمایا؟ میرے جیسا یعنی میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. امام اسی فصاحت اور بلاغت کا جملہ بولا ہے کہ امام کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ نہیں فرمایا میں بیعت نہیں کر رہا، نہیں فرمایا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی قیامت تک جو حسین کے جیسا ہوگا وہ یزید کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت. پھر حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. واہ واہ واہ. کیا چھوڑا؟ بولو جلدی بولو. ہاں، مدینہ ویسے 8 دن دل کی عادت سے دیکھو. ہمارے ربانی بھائی جاتے رہتے ہیں، قاری یوسف صاحب بھی ہو کے آئے ہیں، قاری مرسلین صاحب جا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے میں بھی ان کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں. میں سال میں 2-3 بار چلا جاتا ہوں. کیوں معلوم ہے؟ کیوں معلوم ہے؟ میں زیادہ سوچتا نہیں نقصان فائدے کی. جی ہاں، یہ مسجد میں بیٹھ کے ڈھونگ نہ کیا کرو یا اللہ مدینہ دکھا دے، اور ادھر رجسٹریاں لکھی جا رہی ہیں، ادھر زمینوں کے زمین اموال لگا دی، ادھر بینکوں میں لاکھوں روپیہ، ادھر پھر وہی ڈرامہ، یہ اللہ مدینہ دکھا دے. حج فرض ہو گیا، عمرے کی دعا مانگ رہا ہے بے وقوف. ابے کیوں بے بجے کی بات کرتے ہو بھائی؟ جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا. 8 دن حاجی رہ کے جب نکلتا ہے تو بہت روتا ہے. اور کیوں رو رہے ہو حاجی صاحب؟ اور یار مدینہ چھٹ رہا ہے، میرے نبی کا مدینہ چھٹ رہا ہے. یار تیرے دل پہ تو ایسا درد ہے. او حاجی جی، وہ جو 52-53 سال جو مدینے میں رہے حسین، جب انہوں نے مدینہ چھوڑا ہوگا تو حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی. یہی کہتے ہوں گے پھر کے گلی گلی تباہ،
ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मेरा इमाम मदीना छोड़ के मक्के आता है और मक्के से फिर बड़े खतूत आते हैं इनके कूफे वालों को, हम शियाने अली हैं, आ जाओ वरना यजीद जैसे के हाथ पे हमें बेअत करनी पड़ेगी। आ तो जाता मगर तुम्हारे खत अहले कूफा से मिलते जुलते हैं। और तवज्जो करो, इमाम ने पहले मुस्लिम बिन अकील को भेजा, जाओ तुम कूफे जाओ, 40,000 लोग मुरीद हो गए एक रात में। कहा आ जाइए हुजूर, अच्छा माहौल है। मगर जब दूसरे दिन यजीद का दबाव बढ़ा, हुकूमत का प्रेशर बढ़ा, हुकूमत के प्रेशर ने बड़े बड़े को बदल के रख दिया है। मगर सुनो, जो हुकूमत के प्रेशर में न बदला उसका नाम हुसैन इब्न अली है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं सैयद साहब, वाह 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 वाह, जल्दी बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अब देखो इमाम अली मकाम चल दिए। उधर जब नमाज पढ़ाई किसने, मुस्लिम बिन अकील ने, आपके भाई ने, तो जब सलाम फेरा तो 40,000 में से एक भी नहीं था। बेशक कोई हुसैनी ना निकला मेरे रफीकों में। बुझा चिराग जलाया तो मैं अकेला था, हाय हाय, बुझा चिराग जलाया तो मैं अकेला। अब सुनो, इमाम अली मकाम जब निकल गए तो रास्ते में हुर ने रोक लिया, और जब हुर ने रोका तो आपने फरमाया कौन सी जगह है? कहा ये फरात का किनारा है, ये वादी नैनवा है। फरमाया यहीं ठहरो। सैयदा ज़ैनब ने कहा और कहीं रुकने को हुक्म नहीं दिया? फरमाया बहन ये वही जगह है जहां मेरी शहादत होनी है। मेरे अब्बा ने इधर ही आके फरमाया था, हुजूर ने खबर दी थी कि फुरात के किनारे हुसैन को शहीद किया जाएगा। और तवज्जो है कि नहीं मेरा इमाम आली मकाम। और सुनो इधर देखो, जब मोहनदास करमचंद गांधी से किसी ने कहा ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ने जा रहे हो, क्या है आपके पास? वो ब्रिटिश एम्पायर है, पूरी दुनिया पे हुकूमत है उन लोगों की, आप उनसे लड़ सकते हैं? कैसे आजाद कराओगे हिंदुस्तान? इस चरखे से, इस सूत से, उस सूत से कैसे करोगे? कहा मुझे खबर है कि मेरे पास ताकत नहीं है। कहा फिर? कहा भरोसे पे किस पे? कह लगे मुझे ताकत के पे भरोसा नहीं है, मगर मैंने हुसैन इब्न अली की दास्तान पढ़ी है कि 72 को मिटाने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी फौज आई थी, मगर 72 के खेमे जहां लगे थे वही लग रहे हैं, लंबी चौड़ी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं सही साहब, बहुत खूब। सुभान सुनो जरा तवज्जो करो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन को यूं बयान किया करो जैसे मैं बयान कर रहा हूं। यजीद ने कितने लोग भेजे? अच्छा 72 के मुकाबले के कितने लोग होने चाहिए? 100 सिविलियन नहीं थे, फौजी, आर्मी कितनी आर्मी होनी चाहिए? 72 के लिए कितनी? 100, 200, 300, 250, चलो 500, चलो 1000 नहीं, 1000 भी नहीं, 2000 नहीं, 5000 नहीं, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 22,000 का लश्कर भेजा एक फौज का। यजीद से कहा खत लिख के, उबैदुल्लाह में जियाद ने, और यजीद क्या तेरा आपने ये इतनी क्यों भेजी है फौज? अरे 1000 भेज देते, 72 के लिए काफी थी। यजीद का खत पूरी दुनिया को हुसैन की जुर्रत, शुजाअत और जुर्रत का पता दे रहा है। उसने यजीद ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया उबैदुल्लाह, सुन तूने जो लश्कर गिना है 72 लोगों का, ये तो गिन लिया 72 है, ये नहीं सोचा तूने कि 72 में अली के पोते कितने हैं, अली के नवासे कितने हैं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब। अब सुनो करबला, थोड़ा सा माइक भाई ठीक करो, दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं पर सब ये सवाल माइक देना था, पर सब ये माइक देना जल्दी से, उसमें निकालिए, इधर जोर से बोलो। अरे दिल लग रहा है भाई आप लोगों का? नहीं। हुसैन करबला के मैदान में है, ये पैगाम सुना के अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। कौन सा पैगाम? जो कि मुझे आपको सामने देना है। ये सब ले लीजिए। हेलो, हाँ ठीक है, इसको आवाज को बढ़ाइए भाई, तवज्जो है कि नहीं? इसकी आवाज बढ़ाइए बस, ठीक है, यहाँ पे रहने दे, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सही आवाज आई अब? इमाम अली मकाम करबला के मैदान में रात हो गई, रात में पूरी रात इबादत में गुजरी। आजकल मुहर्रम मनाने वाले रात पूरी रात नाच गाने में गुजारते हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चिराग बुझा रहे हैं, दोस्तों से कह रहे हैं अपने चले जाओ।
تو پھر چراغ جلاتے ہیں تو پھر وہیں بیٹھے. 3 بار ایسے ہی کیا. فرمایا جاتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے کہاں جائیں ہیں آپ؟ دنیا میں بھی ہمارے سردار ہو, آخرت میں بھی ہمارے سردار ہو, حضور آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ فرمایا ٹھیک ہے تو پھر آسمان کی طرف دیکھو. ابھی میں آپ سے کہوں ذرا اوپر دیکھو تو آپ کو کیا دکھا دو گے؟ آپ ایسے کہیں گے نا. مگر جب حسین نے کہا تو غلام سمجھ گئے حسین کچھ دکھانا چاہتے ہیں. فرمایا دیکھو. جب حسین نے دیکھا, کربلا کی تاریخ کہتی ہے, حسین نے جب فرمایا دیکھو اور ان ساری جنتوں کو دیکھ لو جن نے تمہیں شہادت کے بعد جانا ہے, یعنی آل رسول کی محبت میں جان دے رہے ہو, تو ادھار کا سودا نہیں ہے, نقد کا سودا ہے. پھر میرا امام ادھر دیکھو, توجہ خالی صاحب, کربلا کے میدان میں جس حر نے روکا تھا وہ کھڑا ہے ادھر. صبح فجر کا نماز کے بعد جنگ شروع ہونے والی ہے, وہ ادھر کھڑا ہے. ادھر حسین ابن علی ہے, اس کا دل کانپ رہا ہے. او یار اتنا جنگجو آدمی ہے, او حر تیرے دل کو کیا ہوا؟ کہنے لگا سوچ رہا ہوں ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے, میں حضور کے بچے کے خلاف لڑ رہا ہوں, حضور کے بیٹے کل قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ او میرے بھائیو, او میرے دوستو, اس کا دل اس نے گھوڑے میں ایڑ لگائی اور کہا اے آقا حسین, میں نے آپ کو روکا تھا کربلا کے میدان میں, مجھے معاف کر دیں, کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ حسین نے گلے لگا لیا, سر پہ ہاتھ رکھا, کہا حضور تلوار دے دیجئے. اپنے ہاتھ سے ہاتھ کی تلوار دے دی, لو اس کی تلوار اپنے ہاتھ سے دے دی, لو سر پہ ہاتھ رکھا اور گئے. تاریخ کربلا اس بات کی گواہ ہے کہ 25 سے 30 منٹ حر نے اکیلے نے تلوار چلائی تو تقریباً 120 لوگوں کو اس نے جہنم میں پہنچایا. جب علی کے بیٹے کا سر پہ ہاتھ رکھا تب تلوار میں ایسی تاثیر پیدا ہو گئی, تو پھر علی کے بیٹے کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوجیں شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے, اور ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم ہو رضا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے, اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. حسین کے سامنے ان کے بھتیجے, ان کے بھائی حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے سب شہید ہوتے رہے, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. مگر سنو سب کو جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں. کبھی بیٹا ضد کرتا ہے 18 سال کا بھیج دیا, پھر بیٹی کی لاش اٹھا کے لے کے آئے, پھر بھتیجا ضد کر رہا ہے بھیج دیا. آخر حضرت عباس کو, قاری صاحب توجہ چاہتا ہوں, حضرت عباس علمبردار کو امام نے جنگ لڑنے نہیں بھیجا. توجہ چاہتا ہوں ذرا غور کریں کیوں نہیں بھیجا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ان کو نہیں بھیجا, ان کو کہا کہ تم پانی لے کے آؤ, اور انہوں نے یہ کیا بھی. 22,000 کے لشکر میں اکیلے ہٹاتے ہوئے, کاٹتے ہوئے, مارتے ہوئے آپ نے جا کے پانی پہ قبضہ کر لیا اور دنیا کو بتا دیا حسین جانتے تھے کہ میں جس کام کے لیے بھیجوں گا عباس اس کو ادھورا نہیں چھوڑے گا, تو پانی کے لیے بھیجا. اگر جنگ کے لیے بھیجتے تو 22,000 میں ایک بھی زندہ نہیں بچ سکتا تھا. امام اب اکیلے رہ گئے. ادھر دیکھو, توجہ کرو میرے بھائیوں میرے دوستو, یہ کون حسین ہے؟ کبھی سب طرف سے چھوڑ کے سوچو, یہ وہی حسین ہے یہ جب پیاسے ہوتے تھے حضور اپنی زبان چساتے تھے. تھوڑی دیر کے لیے اہل بیت کی محبت دل میں لاؤ اور سنو, یہ کون حسین ہیں آپ کو پتا ہے؟ یہ وہی ہیں کہ جب یہ روتے تھے تو اللہ ہرنی کا بچے کو ہرنی کے ذریعے بھجوا دیتا تھا. آج یہی حسین کربلا کے میدان میں تنہا ہے. ایک 22 سال کا بچہ ہے, لڑکا ہے آپ کا بیٹے امام زین العابدین. کبھی آپ کو بخار آتا ہے تو آپ جو ہے نا وہ گر جاتے ہیں. امام زین العابدین وہ کہنے لگے مجھے اجازت دیں. فرمایا نہیں, تم میرے بعد میری نسل تم سے چلے گی, تم میرے خلیفہ ہو. بیٹے ساری امانت تمہاری سونپ رہا ہوں. پھر امام چل دیے اور سنو اپنی بیویوں سے کہہ رہے ہیں اب قیامت میں ملیں گے. ام رباب تم نے میرا بڑا ساتھ دیا, قیامت میں ملیں گے. اے شہر بانو تم نے بڑا ساتھ دیا, اللہ تمہیں جزا دے, مگر اب دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی. پھر کہا زینب میں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں تم سب کو, اور تم
تم سے کہہ رہا ہوں تمہاری ذمہ داری ہے میرے بچوں کو میرے گھر والوں کو لے جانا. اچھا ایک بات بتاؤ, جس انسان نے اپنے ہاتھ سے اپنے بھائیوں کے جنازے اٹھائے ہوں, جس انسان نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹوں کے جنازے اٹھائے ہوں, ایک بیٹے کا جنازہ اٹھا لے انسان کی کمر ہمیشہ کے لیے ڈھک جاتی ہے, مگر ایک 6 مہینے کے بچے کا بھی لاشا اٹھایا ہے امام نے. اس کے باوجود بھوکے پیاسے ہیں مگر کربلا کے میدان کی طرف چل رہے ہیں. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, حشر کا ہنگامہ برپا ہے, میان اہل بیت حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار, خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت, اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے, کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. میرا امام کربلا کے میدان میں گھوڑے پہ جب بیٹھا اور جب ہاتھ میں تلوار لی تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ حسین ابن علی ہے, ایسا لگتا تھا مولا علی مشکل کشا ہے, ایسا لگتا تھا ہاتھ میں تلوار یہ ذوالفقار ہے, مگر ایسا لگتا تھا یہ حسین کربلا کے میدان میں نہیں ہے بلکہ بدر کے میدان میں مولا علی نے تلوار اٹھائی ہے. ایسا لگتا تھا کہ حسین کربلا کے میدان میں آج میاں نہیں نکلا ہے, ایسا لگتا تھا کہ آج جرأت حیدر کرار اپنے تیور دکھانے کے موڈ میں ہے. اور علی کے بیٹے نے جو بھوکا پیاسا خود ہے 22,000 کے لشکر پہ گئے, توجہ چاہتا ہوں قاری صاحب, 22,000 کے لشکر پہ گئے اور اکیلے جا کے کہا کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے, یا جو بھوکا پیاسا خود ہو, جس کے بچے بھوکے پیاسے ہوں, جس کی بیٹی بھوکی پیاسی ہو, جس خود کس نے کھانا تیتی سے نہ کھایا ہو, وہ جا کر کے 22,000 کو للکارے. اور جب کسی کی ہمت نہیں ہوئی تو حسین نے اکیلے جا کر کے 22,000 کے لشکر پہ حملہ بول دیا. میں ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین کو کربلا میں یزیدوں نے گھیرا تھا, ان سے سوال یہ ہے خدا کی قسم وہ تیرا حسین ہوگا جو گھیرا ہوگا. کربلا کی تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ 10 محرم کے دن جب علی کا بیٹا نکلا تھا تو اسے نہیں گھیرا تھا بلکہ اس نے 22,000 کو گھیر کے مارنا شروع کر دیا. اب دارا نہ لگانا, اس میں لگانے کی بیٹھ نا. میری طرف زور سے بولو, حسین کربلا کے میدان میں. اچھا تلوار چلا رہے ہیں, ایسا لگتا ہے قاری صاحب توجہ, ایسا لگتا ہے جیسے بکریوں کے ریوڑ میں کوئی شیر کود گیا ہے, مگر بزدل تو بزدل ہوتا ہے نا. شیمان نے کہا علی کا بیٹا ہے مر جاؤ گے سب, پھر بھوکا پیاسا ہے مگر نبی کا نواسا ہے, اس کے تیر مارو. اب سننا, یہاں سے میری تقریر کا آخر بھی ہے اور آپ کا امتحان بھی ہے کہ آپ سنو گے کہ نہیں. زیست کی آخری ہچکی ہے, غور سے سن, زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. ایک تیر چلا پہلا, دوسرا, تیسرا. حسین کے آ کر کے علماء آج دعا دیں گے, یہ سینے میں تیر لگا ہے. پہلا تیر جب امام کے سینے میں لگا تو گھوڑا پلٹ گیا. اور میری بہنیں توجہ کریں, غور کریں, میری بہنیں سنیں. امام نے آ کر کے کہا زینب خیمے میں واپس آ گئے. کیا رو رہی تھی؟ اور زینب نے عرض کی اے میرے بھائی, مدینے میں ساتھ میں پلے بڑے ہیں ہم, امی کی گود میں, نانا کی گود میں, ابا علی کی گود میں. آپ میرے بھائی ہو, میری جان سے زیادہ پیار ہے آپ سے. میں بہن ہی تو ہوں, کب تک ضبط کروں گی؟ جب آپ کے تیر لگا تو میری آواز نکل گئی, میری ہائے نکل گئی. میں یہاں ہوں, میں کچھ بھی ہوں مگر بہن ہوں آپ کی. حسین بس مجھے معاف کر دینا. امام نے کہا میری بہن, جب دنیا تاریخ لکھے گی کربلا کی تو زینب کو نہیں بھولے گی. دنیا اس بات کو کہے گی اگر حسین لاجواب تھا تو اس کی بہن زینب بھی لاجواب تھی. اگر حسین کربلا کے میدان میں سجدہ نہیں چھوڑ رہا تھا تو زینب پردہ نہیں چھوڑ رہی تھی. اے میری بہن, قیامت تک جو تو نے قربانی دی ہے تیری جیسی بہن کسی بھائی کو میسر نہیں آئے گی. تو نے اپنے بچے سب کچھ میرے لیے قربان کی ہے, مگر میری زینب ایک
بات کا خیال رکھنا کہ میں نانا کا دین بچانے آیا تھا۔ میری زینب چیخنا چلانا نہیں، رونا نہیں، تو نبی پاک کی نواسی ہے، تو مولا علی کی بیٹی ہے، تو نے فاطمہ کی گود میں تربیت پائی ہے۔ میری بہن رونا نہیں، ابھی تو صرف تیر لگا ہے تیرے بھائی کے، جب لاش پر گھوڑے بھی دوڑیں گے۔ یہ کہہ کے حسین نے فرمایا نانا کی حدیث ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ اگر یہ حدیث آج ہر بھائی اپنی بہن کو بتا دیتا تو کسی کی بہن غیر مسلم کے گھر میں نہ گئی ہوتی۔ ہماری بیٹیاں غیر مسلموں کے علاماتی نشان اپنے چہروں پہ نہیں لگا رہی ہوتی۔ ہمارے قوم کی بچیاں اپنی اسٹوریاں اپنے انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ چند پیسے اور ٹکوں کے چکر میں اپنے جسموں کی نمائش نہیں کر رہی ہوتی۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، آپ کو دل سے بات بتاتا ہوں، ایک آدمی میرے پاس آیا اور رونے لگا، کم سے کم 5 منٹ تو روتا رہا۔ میں نے کہا بھائی بات تو بتاؤ کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے سید صاحب میری ایک بیٹی ہے، اس کی عمر تقریباً 11-12 سال کی ہے، اس کی ماں نے مجھے آج کہا کہ اپنی بیٹی کو ڈانٹو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے اسے خراب ویڈیو دیکھتے ہوئے دیکھا ہے، کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو تو ڈانٹا مگر پھر میں سجدے میں جا کے توبہ کر کے بولا مالک میرے اعمال میری بچی پہ اثر کر رہے ہیں، مجھے معاف کر دے مالک۔ میں جو گندی ویڈیو دیکھتا ہوں اس کا اثر میری بیٹیوں پہ ہونے لگا، میری بہنوں پہ ہونے لگا۔ او میرے دوست، میرے بھائی، زندگی چند دن کی ہے، یہ تو نے کیا زندگی بنائی ہے؟ امام نے فرمایا میری بہن آپ تجھے پردے میں رہنا ہے، پردے کی حفاظت اور توجہ کرو۔ امام جب گئے کربلا کے میدان میں، امام کے جب تیر لگے، میرے امام کے معلوم میں کتنے زخم آئے ہیں؟ نبی کے نواسے کے 113 زخم آر پار تھے، 113 آر پار زخم تھے میرے امام کے۔ گردن آپ کی، آپ جب گھوڑے پر سوار تھے تو نیچے گرنے لگے۔ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں جب حسین ابن علی گھوڑے سے نیچے گر رہے تھے تو دعا کرتے تھے اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دینا، میرے مالک میرے نانا کی امت کو بخش دینا۔ اور پھر کہا او میرے قاتل تھوڑا ٹھہر جا، نماز کا ٹائم ہے، مجھے سجدہ کرنے دے، مجھے سجدہ کرنے دے۔ حسین سجدے میں چلے گئے اور پھر وہ گردن کاٹ دی گئی جسے نبی چومتے تھے، مگر میرا ایک ہاتھ کاٹو نا اور میرے گھر ڈال کے آ جاؤ، میری بہنیں پاگل ہو جائیں گی روتے روتے، میرے بیوی میرے بچے سب روئیں گے۔ اور حسین کی بہنوں کو سلام کرو کہ سر نیزے پہ ٹنگے ہوئے ہیں، کربلا میں نیزے پر سر چڑھے ہوئے ہیں، اور خیموں کو آگ لگا دی گئی، دوپٹے چھین لیے گئے، پھر بھی مگر نبی کی نواسی کیا کہہ رہی ہیں؟ او بیٹیو ادھر سورج ڈوبنے والا ہے۔ حضرت علامہ حسن کہتے ہیں، وہ کہتی ہیں ادھر سورج ڈوبنے والا ہے، میرا بھائی شریعت بچا کے شریعت کے لیے شہید ہوا ہے، چلو نماز کی تیاری کر لو۔ یہ جو مسلمان دکانوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، یہ مسلمان جو 3-3 گھنٹے فلمیں دیکھنے میں دل لگاتے ہیں، یہ اس حسین کے نانا کے ماننے والے ہیں؟ میاں ذرا توجہ تو کرو، بیویوں نے سجدے میں سر رکھ دیا، اچھا وضو تو کر نہیں سکتی تھی، تیمم کیا، نماز پڑھ رہی ہیں، چھوٹی والی بچی سکینہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں، شہر بانو بھی سجدے میں عصر کی نماز پڑھ رہی ہیں، ادھر خون لال لال ہو رہا ہے، ادھر گھوڑے دوڑ رہے ہیں لاشوں پر، ادھر بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑتے ہیں تو میاں آوازیں آتی ہیں، ادھر سیدہ زینب سجدے میں ہیں، یہ فرشتے دیکھ رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، یہ کون نماز پڑھ رہا ہے؟ اس حال میں تو کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی سے کہا اے میری پھوپھی جان، ارے ایک بچہ شہید ہو جائے ماں نماز بھول جاتی ہے، مگر آپ کے بھائی بچے آپ کے رشتہ دار آپ کے سارے لوگ شہید ہو گئے، آپ نے 5000 کلومیٹر کا سفر کیا مگر میری پھوپھی جان کبھی آپ کی تہجد کی نماز قضا ہوتے نہیں دیکھی۔ اے میری پھوپھی جان یہ کہاں سے سیکھا؟ تو فرمانے لگی میرے زین العابدین اور کس سے سیکھتی؟ اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے سجدہ کرنا، اپنے نانا مصطفیٰ سے سیکھا ہے۔ اللہ کے رسول کی نواسی 15 سال تک کربلا کے بعد حیات نہیں، مگر میں اپنی بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں دیکھو تمہارے پاس سب سے قیمتی چیز تمہاری حیا ہے، اسے ختم نہ ہونے دو، تمہارا پردہ ہے اسے ختم
نہ ہونے دو, تم کسی لائق نہیں بچو گی. جب تک تمہارے حسن میں اس کو دلچسپی ہوگی وہ تم سے دلچسپی رکھے گا, مگر پھر یہ حسن ختم, پھر قیامت شروع تمہاری. سنو, مولا امام حسین فرماتے ہیں جو فتن کے دور میں, یعنی جب برقع اوڑھنے والی کا مذاق بنایا جائے شادیوں میں, اس دور میں اگر کوئی اللہ کی بندی شادی میں برقع اوڑھ کے جائے, پردہ کر کے جائے, تو فرماتے ہیں اس کا یہ پردہ میدان جہاد میں تلوار چلانے سے افضل ہے. یہ پردہ کرنے والی عورت, میرے بھائیوں, امام زین العابدین کی بہن سیدہ زینب یہ کتنے دن تک رہیں؟ یہ تقریباً 15 سال تک رہیں, مگر کبھی کسی نے چہرہ تو دیکھو, برقعے میں بھی ان کو نہیں دیکھا. ان کا وہ جو پڑوسی ہے نعیم, وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا 15 سال میرے پڑوس میں رہی, مگر کبھی میں نے انہیں پردے میں بھی نہیں دیکھا, یعنی جاتے ہی نہیں دیکھا, نکلتے ہی نہیں دیکھا. کہتے ہیں جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا, عبداللہ ابن جعفر ان کے شوہر تھے, ان کا ایک چہرہ دیکھنا چاہتا ہے حکیم, وہ کہتا ہے بغیر دیکھے وہ علاج نہیں کرے گا. کہنے لگے شریعت اجازت دیتی ہے, دکھا دو زینب چہرہ. وہ انسٹاگرام پہ ناچنے والی ہو, وہ ویڈیو بنانے والی ہو, اور شادیوں میں بے پردہ رہنے والی ہو, کہ کربلا کی زینب کا یہ پیغام تم سینے میں اپنی رکھ سکتی ہو؟ تو سنو, انہوں نے کہا میں نہیں دکھاؤں گی چہرہ. کیوں نہیں دکھائیں گی آپ؟ کہ اس وجہ سے کہ شریعت میں تو اجازت ہے, مگر میں نانا کی آخری نواسی ہوں, میں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں, میں نانا کی نواسی ہوں. میرا باپ علی ہے, میرے ایک بھائی حسن ہے, ایک حسین ہے. اگر میں نے آج منہ کھول لیا تو قیامت تک آنے والی بچیوں کا کیا ہوگا؟ وہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں, تم پردے میں رہو, تمہارے بچے بھی نیک بنیں گے, تم سجدے میں سر جھکاؤ. اور آخری بات میری یہی ہے, میں نے اپنے ہاتھوں سے قاری صاحب اپنے باپ کو قبر میں رکھا ہے. ابھی 1.5 سال ہوا ہے, ایک قاری صاحب میرے ساتھ میں تھے, میں مدینہ شریف جا رہا تھا, یہ بھی اسی فلائٹ میں تھے قاری صاحب. تو پھر میری والدہ کا انتقال کا فون آیا, میں فلائٹ واپس آئی رنوے سے, میں واپس گیا, اپنی ماں کو میں نے دیکھا. آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک ہوتی ہے آپ بیتی, ایک ہوتی ہے جگ بیتی. باپ کے مرنے کے بعد اس کی ٹھنڈی مٹی سے کیا رہو گے؟ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں اپنے باپ کا تلوہ چومنا, اپنے باپ کا, فرماتے ہیں میرے نزدیک بغیر کپڑے کے چومنا, تو فرماتے ہیں ایسا ہے میرے نزدیک نفلی عبادت 7 سال کی کرنے سے بہتر ہے اپنے باپ کا تلوہ چومنا. اب جس کا باپ نہ ہو وہ کیا چومے گا بولو؟ اس کا باپ نہ ہو, ماں باپ زندہ ہو نا تو یاد رکھو, گھر پرانا بھی ہو تو بہت خوبصورت لگتا ہے, اور ماں باپ نہ ہو نا تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے. تم جن ماں باپ کو بدتمیزی کرتے ہو نا, ایک دن یہ چلے جائیں گے, تمہاری زندگی میں کچھ بچے گا نہیں, کچھ نہیں بچے گا. وہ ماں پیار کرنے والی نہیں بچے گی. یاد رکھو, ماں وہ ہستی ہے, اگر یہ راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہے. ایک صحابی کی روح نہیں نکل رہی ہے, کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا ہے, صحابی ہے, سامنے حضور ہیں. پوچھا اس کی ماں کو بلاؤ, کیوں ناراض ہے اس سے؟ اس کی روح نہیں نکل رہی, ایمان پہ اس کی روح نہیں نکل رہی, کلمہ نہیں پڑھ پا رہی ہے, کیوں ناراض ہے؟ کہ یہ اپنی بیوی سے زیادہ اپنی بیوی کو مجھ پہ فوقیت دیتا ہے, مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کو اہمیت دیتا ہے. وہ لوگوں, ایک صحابی کا یہ واقعہ میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے. اگر صحابی کی جان اٹک سکتی ہے تو تم بھی ایمان پہ مر نہیں سکتے اگر ماں ناراض ہے. ماں وہ ہستی ہے. ہاں قاری صاحب, پہلے کمرے میں جاؤ نا, ہاں رات میں کبھی میں جلسے میں سے جاتا تھا نا اپنے گھر پہ, تو آواز دینے کی مہلت, یہ قاری غلام مرسلین ہے, گواہ ہیں, کبھی مہلت نہیں ہوئی. وہ گاڑی کی آواز سے پہچان جاتی تھی کہ آ گیا ہے میرا بیٹا. تو میں کہتا تھا اتنی بیمار رہتی امی, پھر بھی رات میں نیند نہیں آتی. کا بیٹے نیند تو آتی ہے, مگر جب گاڑی کی آواز آتی ہے اللہ اکبر تو بیٹے میری آنکھ کھل جاتی ہے. مگر آج وہ نہیں ہیں, ان کی یادیں ہیں. اب ٹھنڈی مٹی ہے, اب کیا فائدہ ہے؟ جیتے جی ماں کے ساتھ دل نہیں لگایا, بعد میں رونے سے کیا فائدہ ہے؟ اگر کسی کو منانا ہے تو ماں باپ کو مناؤ. کربلا کا پیغام کیا ہے؟ یزید شراب پیتا تھا. اگر تو شراب پیتا ہے تو حسینی نہیں ہے, یزیدی ہے, یزیدی ہے. عورتوں کے ناچ دیکھتا تھا یزید. اگر آج کا نوجوان کوئی ناچ دیکھتا ہے تو وہ توبہ کرے, یزیدوں کے کام ہیں, یہ حسینیوں کے کام نہیں ہیں, یزیدیوں کے کام ہیں. کوئی میری بہن یہ نہ سمجھے کہ ابھی کربلا کا فلسفہ یہ مولانا صاف کر کے نہیں گیا, میں صاف کر رہا ہوں. بے پردہ رہنے والا
والی کا طریقہ یزیدی طریقہ ہے، پردہ رہنے والی حسینی طریقے میں رہ رہی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے میری بہن کہ میں بتا کے نہیں جا رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم نماز چھوڑنا یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے، اور کسی بھی حالت میں نماز کے لیے تیار ہو جانا یہ حسین کا. میری تقریر مکمل ہوئی اور ختم ہوئی میرے دوست، میرے بھائی، اور میرے بعد آپ نے سننا ہے ایک عظیم شاعر کو. مگر ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک آخری بات میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں. دیکھو میرے بھائی، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگیں تو اس پہ عمل کرنا، اور اگر میری موت کی خبر سنو تو میرے لیے دعا کرنا. مگر یاد رکھنا میں نے پورے دل سے بات کہی ہیں، جتنی بھی کہی ہیں. اب آپ کے دل میں اللہ اثر ڈالے اس کی دعا بھی اس سے ہی کرتا ہوں. اے اثر کرنے والے، اے مؤثر حقیقی، اپنے فضل سے کرم فرما. ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت ایک آدمی کے پاس آئی، کہنے لگی مجھے کچھ دے دے اللہ کے نام پہ. اس نے کہا میرے بچے بھوکے ہیں. کہا میں تو ہر رات ایک نئی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہوں، تو مجھے کچھ دے دے، تو رات کو آ جانا میں تجھے دے دوں گا. اس نے کہا میں اپنا جسم بیچ رہی نہیں. واپس چلی گئی. بچے رونے لگے، اماں کچھ لائی نہیں، اماں کچھ لائی نہیں، اماں کچھ لائی. بے ہوش ہو گیا بچہ. گھر گئی اور جا کے اس آدمی کے گھر پہنچی. کہا جو تجھے کرنا ہو وہ کر لینا، جو کرنا ہو وہ کر لینا، مگر ابھی ایسا کر کہ تو مجھے کچھ دے دے، میرے بچے بھوکے ہیں. میری بہنیں بھی سنیں اور نوجوان لڑکے بھی سنیں. وہ کھانا کھلا کے رات کو آ گئی. دروازہ بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. تیرا موبائل کا لاک بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. تو جب موبائل پہ گندی تصویر دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. ایسے ہی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. مگر وہ مومن ہے نا، کانپ رہی ہے، مومنہ ہے، کانپ رہی ہے. وہ آگے بڑھ رہا ہے زنا کرنے کے ارادے سے، شراب کے نشے میں وہ آگے بڑھ رہا ہے. وہ رو رہی ہے. اس نے ہاتھ لگایا، جیسی ہاتھ لگایا ویسے ہی پھوٹ پھوٹ کے روئی. اے روتے کیوں ہیں؟ پیسے نہیں ملے؟ کہا پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے، ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہ جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے. آج میں اپنا جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اس سے یہی گزارش ہے، اے بے پناہ طاقت والے، اے کرم کرنے والے، اے رحیم، اے کریم، اے بے پناہ طاقت والے، تیری بندی آج مجبور ہو گئی. حالانکہ تو جانتا ہے کہ تیری بندی نے کبھی زنا نہیں کیا، مگر بچے مجھے مجبور کر دیے ہیں. میں اگر ایک کمزور ماں نہ ہوتی تو کبھی زنا نہ کرواتی، مجھے معاف کر دینا. ایسی روئی پھوٹ کے کہ آنسو کسی کے ہوتے ہیں مگر چمن کسی کا کھل جاتا ہے دل کا. وہ روئی اور رو کے بولی، وہ بولا ہے تو نے میری آنکھیں کھول دی، جا یہ پیسے لے میں تجھے بہن بناتا ہوں، جا 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 تو نے میری آنکھیں کھول دی. وہ تو چلی گئی. اس سجدے میں جا کے بولا اے اللہ ایک رات آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میں نے تو کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹی ہیں. اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں، مجھے معاف کر دے. مجھے ایسا رویا کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. ایسا رویا اس کی سو گیا. صبح کو دروازہ کھلا، کون دروازہ کھولو. دروازہ جیسی کھلا سامنے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کھڑے تھے. کہنے لگے میرا نام موسیٰ ہے علیہ السلام، اللہ نے تجھے سلام کہا ہے. کہنے لگے موسیٰ کوئی غلط پتے پہ آئے ہو، میں اس علاقے کا سب سے گھٹیا آدمی ہوں، عزتیں لوٹنے والا اور عورتوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والا. مجھے اللہ کبھی سلام نہیں کہے گا. میں بہت گھٹیا ہوں، بہت بیکار ہوں، میں اپنے گناہوں پر خود گواہ ہوں. موسیٰ نے کہا کوئی نیکی کی ہے تو نے؟ ہاں کی ہے. پوری رات والی بات بتا کے رونے لگا. کتنا رویا تھا تو؟ کہا میری آنکھ کا آنسو ڈھلک کے گال تک گیا تھا. موسیٰ نے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا سن، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اور فرمایا موسیٰ جب میرے بندے سے کہنا وہ جو چھپ چھپ کے راز رو رہا تھا نا، اس کے رونے کو اللہ نے قبول کر لیا ہے اور پسند کر لیے ہیں اس کے آنسو اور اس کو معاف کر دیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان پلٹ کے آ اپنے کریم رب کی طرف. تجھے کون روکتا ہے؟ آ پلٹ کے آ. ادھر ادھر جا، سکون نہیں ملے گا، دولت ملے گی مگر توبہ نہیں کرے گا سکون. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ میرے نبی کے نام پہ اپنی جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. یہاں جان دینے کی بات نہیں ہے، نیچے ہاتھ کر لیں. جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے. تو کتنے لوگ ایسے ہیں میرے بھائی، جذبات میں نہیں کھڑے ہونا، سمجھ سے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے جان بھی دے دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. نوجوان
جو پوری داڑھی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو جاؤ, ادھر آ جاؤ, باہر آ جاؤ. ہاں داڑھی والے نہیں, جس کے داڑھی, آ جاؤ, آپ آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ. ایک آپ مسکراؤ مت, میں نے بہت محنت کی, اب مسکراؤ مت. جو آئے لڑکے آ جاؤ. مدرسے میں پڑھنے والا کوئی بچہ نہ آئے, کیونکہ ان کے نصاب میں ہوتا ہے قاری صاحب, باقی لوگ آ سکتے ہیں. آؤ, 3 ہو گئے. سب کا ثواب ہمارے ذاکر صاحب مرحوم کو ملے گا انشاءاللہ. یہ 3 ہو گئے. چوتھا عاشق رسول ہے کوئی؟ نوجوانوں, اچھی لڑکی سے اگر شادی کرنی ہے نا تو ایک ہی طریقہ ہے, شادی سے پہلے داڑھی رکھا لو. بگڑی بھی خراب لڑکی سے بچ جاؤ گے, چونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی. داڑھی والا وہی پسند کرتی جسے مدینے والا پسند ہو. کوئی ہے 5واں عاشق رسول؟ نوجوان آؤ, ماشاءاللہ. کوئی ہے؟ بڑی مہربانی قاری صاحب. کوئی ہے؟ کوئی 5 ہو گئے.